الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ مومن کی آیت نمبر 41 سے قرآن پاک کا درس لیں گے۔ یہاں جو آیات چل رہی ہیں اس میں آل فرعون یعنی فرعون کی قوم کے ایک مسلمان کا اپنی قوم کو سمجھانا بیان ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی قوم کو بہت سی باتیں بتائیں، بہت سی باتیں سمجھائیں، عقلی دلائل بھی دیے، آخرت سے بھی ڈرایا، دنیا کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ اب اس کے ساتھ مزید کیا باتیں کی ان کا مزید بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا؟ میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلاتے ہو دوزخ کی طرف۔ مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ کا میں انکار کر دوں اور ایسے کو اللہ کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں، اور میں تمہیں اس عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ بندہ مومن کا بڑا خوبصورت انداز تھا کہ اس نے کہا کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، میں تمہیں ایمان کی طرف بلاتا ہوں تم مجھے کفر کی طرف بلاتے ہو، میں تمہیں توحید کی طرف بلاتا ہوں تم مجھے شرک کی طرف بلاتے ہو، تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور شرک کروں، اور جبکہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس اللہ کی بارگاہ کی طرف، اس ذات الہی کی طرف جو بڑی عزت والی ہے اور بڑی ہی بخشنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عزت والی ہے، بڑی بخشنے والی ہے، تو میں تمہیں اس طرف بلاتا ہوں۔ تو دعوتوں کا تضاد دیکھو کہ تمہاری دعوت کیا اور میری دعوت کیا۔ تم کس شے کی طرف بلا رہے ہو اور میں تمہیں کس شے کی طرف بلا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد مزید اس بندہ مومن نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ اس نے کہا لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ یقیناً آپ ہی ثابت ہوا بلا شک و شبہ کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کوئی کام کا نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارا پھرنا یقیناً اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ تم جس کی طرف مجھے بلاتے ہو یہ بلانا کوئی فائدے کا نہیں، بتوں کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف بلانا، یہ بلانا نہ دنیا میں فائدہ دینے والا ہے نہ آخرت میں فائدہ دینے والا ہے۔ ایک تو مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ کہ تم مجھے جس شرک کی طرف بلاتے ہو تو ان خدا کے جھوٹے شریکوں کو بلانا، پکارنا نہ دنیا میں فائدہ دیتا ہے نہ آخرت میں فائدہ دے گا۔ دونوں مفہوم اس جملے کے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس بندہ مومن نے کہا کہ یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہمارا پھرنا، لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ اب اس کے بعد بندہ مومن نے ایک مزید ارشاد فرمایا۔ قوم نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے آگے سے دھمکی دی کہ تم بعد نہ آئے تو تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تم موسیٰ علیہ السلام کی فیور کرتے ہو، ان کی حمایت کرتے ہو، اور فرعون کو چھوڑتے ہو، قوم کے برخلاف چلتے ہو، جو قوم کی جمہوریت اور اکثریت ہے تم اس کے خلاف چلتے ہو۔ تو اس کے اوپر اس بندہ مومن نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اور اپنا اللہ پر توکل اور اللہ کے فیصلے پر رضا، جسے رضا بالقضاء کہتے ہیں،
وہ ظاہر کیا. اس نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. تو جلد وہ وقت آتا ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں تم اسے یاد کرو گے. جو میں تم سے باتیں کہہ رہا ہوں نا، خدا کی طرف آنے کی، جہنم سے ڈرا رہا ہوں، آخرت کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، دنیا کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، تو جلد وقت آنے والا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے، میری باتوں کو یاد کرو گے کہ میں تم سے کیا کہتا تھا. اور جہاں تک وہ جو دھمکی تھی کہ ان لوگوں نے، فرعونیوں نے اسے دھمکی دی کہ تجھے جان سے مار دیں گے، تو اس نے کہا کہ میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، لہذا مجھے دھمکیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دی، خدا کے سپرد کر دی. میں تو سونپ چکا اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں، خدا کے حضور. لہذا اگر قتل بھی کر دو گے تو میں تو جان بیچ کے بیٹھا ہوا ہوں خدا کو، اور ورنہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا معاملہ فرمائے گا. سبحان اللہ. اس بندہ مومن کی دونوں باتیں ہی بڑی خوبصورت. پہلی بات جو اس نے یہ کہی کہ میری باتوں کو تم یاد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تم میری باتوں کو یاد کرو گے جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. اور ہمیشہ اچھی بات، نصیحت کی بات کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جن کو نصیحت کی جاتی ہے پھر وہ یاد کرتے ہیں کہ یار کاش کہ ہم نے اس وقت بات مان لی ہوتی. ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، بچے اسکول سے بھاگتے ہیں، مدرسے سے بھاگتے ہیں، پڑھائی سے بھاگتے ہیں، محنت سے جی چراتے ہیں، ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں لیکن بچے نہیں سمجھتے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچے یاد کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا باپ ہمیں یہ کہا کرتا تھا، ہماری ماں ہمیں یہ سمجھاتی تھی، ہم آپس میں نہ لڑیں، ہم محنت کریں، ہم جو ہے وہ آپس کے اندر فساد نہ برپا کریں، ہم اچھے اخلاق اپنائیں، برے اخلاق سے بچیں، بری صحبت سے بچیں. لیکن پھر عام طور پہ لوگوں کو سمجھ تب آتی ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے اور پھر یاد ہی رہ جاتی ہے. پھر یاد ہی کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں کسی نے سمجھایا تھا. یہی معاملہ دیگر چیزوں کے اعتبار سے بھی ہے کہ دنیا کے اندر جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی ابھی تو جوان ہو، جوانی کی مستی میں مست ہو، لیکن بڑھاپا آئے گا تو یہ سارے یہ قوتیں کمزور پڑ جائیں گی. پھر عبادت کرنے لگو گے تو بدن ساتھ نہیں دے گا. ابھی موقع ہے، ابھی عبادت کرو. لیکن بندہ اپنی غفلت میں، اپنی انہی مستیوں میں اور انہی کے اندر لگا رہتا ہے. پھر وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں نے پہلے ہی توبہ کر لی ہوتی ہے، کاش کہ یہ انجام میرے سامنے نہ آتا. اور پھر اگر موت تک ہی بندے کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی تو پھر آخرت کا معاملہ تو کہیں کا کہیں جا سکتا ہے. تو اس بندہ مومن نے بھی کہا کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں تم اسے یاد کرو گے. اور دوسری بات جو اس نے بیان کی کہ میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے. اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. کہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو خالق الاسباب اور مسبب حقیقی سمجھنا تو فرض ہے کہ کائنات میں جو ہوتا ہے ہم محنت کرتے اس کا پھل ملتا ہے تو پھل دینے والا خدا ہی ہے. یہ تو ہمارا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے. پھر اس کے ساتھ توکل کے مزید درجات ہیں جو مستحب کے درجے میں آتے ہیں، سنت کے درجے میں بھی آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی. تو اس میں یہ بھی ہے کہ اسباب سے زیادہ اسباب کے خالق پہ بھروسہ کیا جائے، دنیا سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ کیا جائے، بلکہ حقیقی بھروسہ ہی اللہ پہ کیا جائے. اسباب کو ذریعہ اور وسیلہ سمجھا جائے. قرآن پاک میں توکل کے بارے میں ایک آیت نہیں ہے، 20 آیتیں. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو. اور اس طرح کی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں. اور جو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ فرماتا ہے، جس کا یا دنیا میں ہی اکثر و بیشتر اچھا انجام ہوتا ہے، اور اگر دنیا میں ظاہری طور پہ مطلوبہ نتیجہ نہ بھی ملے تو آخرت کے اندر اس کا ضرور اچھا نتیجہ ملے گا. تو لہذا اپنے معاملات کو ہم دعا بھی کرتے ہیں تو دعا کے اندر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بس یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے بول دیا نا وہی اللہ تعالیٰ کرے. حالانکہ دعا کے اندر یہ تصور نہیں ہونا چاہیے.
ہم نے اپنی گزارش، اپنی درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اب اس کا نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں وہ کرے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ والا انداز ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اس بندہ مومن نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر قوم اسے قتل نہ کر سکی۔ حالانکہ مقابلے میں فرعون ہے، فرعون کی قوم ہے، فرعون کے درباری ہیں، لشکری ہیں، فوج ہے، لیکن اس ایک بندہ مومن کو قتل نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ چنانچہ اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ تو اللہ نے اس بندہ مومن کو بچا لیا ان لوگوں کے مکر کی برائیوں سے، ان لوگوں کی سازشوں کی برائیوں سے، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ وہ ایک طرف اتنا بڑا لشکر ہے اور ایک طرف یہ بندہ مومن، خدا نے اس ایک کو بچا لیا اور وہ جو لشکر کا لشکر تھا اسے دریا نیل میں ڈبو دیا، وہ غرق ہو گیا، ایک بندہ مومن بچ گیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ساری دنیا کسی کو مارنے پہ تل جائے، لیکن اگر خدا بچانا چاہتا ہے تو پھر اس بندے کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اور اگر ساری دنیا کسی کی حفاظت میں لگ جائے اور مضبوط لوہے اور پتھروں کے قلعوں کے اندر اسے چھپا دیا جائے، لیکن اگر خدا اس کو مارنا چاہتا ہے تو پھر اس کو ہو سکتا ہے کہ مچھر سے ہی مار دے۔ ایک مچھر اس کو ڈینگی کر دے گا، ایک مچھر ہی اس کو جو ہے نا وہ اس کو پتہ نہیں کون سے جب وہ مرض کا شکار کرے گا، وہ قلعوں کے اندر بھی مر جائے گا، وہاں ان قلعوں کے اندر ہی سانپ نکل آئے گا اور اس کو ڈس لے گا۔ تو خدا جب کسی کو مارنا چاہے تو اسے بچا نہیں سکتا، اور خدا جسے بچانا چاہے اسے دنیا اس کا کچھ کر نہیں سکتی۔ اب یہ جو فرعونیوں کا فرمایا گیا کہ ان پر برا عذاب اتر آیا، وہ کیا تھا؟ وہ جو دریائے نیل میں ڈوب گئے۔ اب دریائے نیل میں ڈوبے تو یہ تو پانی کا عذاب ہوا نا کہ پانی میں ڈوبے، لیکن ادھر ڈوبے تو دنیا کا عذاب، اور وہ جو آخرت میں نکلے تو قبر کا عذاب شروع۔ آخرت میں نکلے، یہ وہ جو برزخ میں نکلے تو قبر کا عذاب شروع۔ چنانچہ اگلی آیت کے اندر اس کا بیان ہے، ارشاد ہوتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو، فرعونیوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ فرعونیوں کو حکم ہوگا کہ انہیں سخت تر عذاب میں داخل کرو، حکم ہوگا فرعونیوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ اب یہاں پر جو آیت مبارکہ ہے یہ عذاب قبر کو ثابت کرتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قبر میں یا بندے کو نعمتیں ملتی ہیں یا اسے سزا ملتی ہے۔ انعام ملنے کو کہتے ہیں نعیم قبر، اور سزا ملنے کو کہتے ہیں عذاب قبر۔ تو یہ جو عذاب قبر کا اور نعیم قبر کا عقیدہ ہے یہ ہم مسلمانوں کا ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، جو عذاب قبر کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، اور علماء نے اپنی کتابوں میں اس کے انکار کو کفر بھی لکھا ہے۔ تو یہ بڑا ہی اہم عقیدہ ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ جب نیک بندہ قبر میں اترتا ہے تو پہلے تو فرشتے منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، اس کا حساب لیتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کے لیے جنت کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ ناکام ہو جائے تو پھر اس کے لیے عذاب قبر ہے، پھر قبر کا عذاب ہے۔ اور قبر کا عذاب جو ہے وہ کفر کی وجہ سے بھی ہے اور گناہوں کی وجہ سے بھی، دونوں وجہ سے۔ جو روایات ہیں اس بارے میں، احادیث ہیں اس بارے میں، اس میں دونوں ہی کا تذکرہ ہے۔ شرح الصدور اس حوالے سے بڑی ایک جامع کتاب ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں عذاب قبر کے بارے میں اور نعیم قبر کے بارے میں بڑی کثرت کے ساتھ روایتیں موجود ہیں۔ اور یہاں پر جو بیان ہے وہ عذاب قبر کا بھی ہے، عذاب قیامت کا بھی ہے، کیونکہ یہاں پر 3 باتیں ہوئیں۔ پہلی بات فرمائی وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعونیوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ تو یہ کون سا تھا؟ وہ جو دریا میں ڈوبے، یہ دنیا کا عذاب تھا۔ تیسرا عذاب ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ،
जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन कहा जाएगा अदखिलू आल फिरऔन अशद्दल अज़ाब, फिरौनियों को शदीद तरीन अज़ाब में दाखिल करो। ये तीसरा अज़ाब है। दरमियान के अंदर दूसरे अज़ाब का बयान है और वो है अन्नार युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया, कि आग जिस पर सुबह व शाम इन्हें पेश किया जाता है, यानी अब इन्हें पेश किया जा रहा है। तो जो दुनिया का अज़ाब है वो तो आग का था ही नहीं, वो तो पानी का अज़ाब था, दरिया नील में डूबे। आखिरत का अज़ाब उसे जुदा बयान कर दिया, वह यौम तक़ूमु स्साअ, और जिस दिन क़यामत कायम होगी तो कहा जाएगा फिरौनियों को जहन्नम में दाखिल करो। और दरमियान में जो अज़ाब है जिसका कहा कि सुबह शाम फिरौनियों को आग पर पेश किया जाता है, ये कब्र का अज़ाब है, ये कब्र का अज़ाब है। इसके अलावा भी कुरान पाक की आयात हैं, सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, हम उन्हें 2 मरतबा अज़ाब देंगे, फिर उन्हें लुटाया जाएगा आखिरत के अज़ाब की तरफ। इसी तरह अहादीस तो कसरत से, बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत नहीं है बल्कि कसरत के साथ रिवायात मौजूद हैं जिनमें सराहतन वाज़े अल्फाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के अज़ाब का बयान फरमाया। एक रिवायत नहीं है, वो 20 रिवायतें। तो ये कुरान और हदीस से साबित शुदा अकीदा है। आज के ज़माने में सेकुलर और लिबरल और अक्ल के मारे हुए लोग इस अकीदे का इनकार करते हैं। बोलते जी हमने तो बड़ी कब्रें देखी हैं, कब्रें खोले अंदर हड्डियाँ ही होती हैं, कोई अज़ाब नहीं होता, कोई उधर जन्नत का बिछौना नहीं बिछा हुआ होता, हम जो है वो वैसे खोल के देख लें कोई नज़र नहीं आएगा, बालों का तो हड्डियाँ भी ख़त्म हो चुकी होती। तो बात यह है कि ये कब्र है, अज़ाब बरज़ख जो है वो नज़र नहीं आता, वो खुदा के गैबी मामलात हैं। आखिर हमारे बदन में रूह है, क्या हमें नज़र आती? हमारे बदन में रूह है, क्या हमें नज़र आती? हमारे साथ किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते हैं, क्या नज़र आते हैं? अच्छा ये तो चले बिल्कुल ही गैब की बातें हैं ना, कि गैब, ये तो फरिश्ते तो होते ही गैब हैं, तो लिहाजा वो हमें नज़र नहीं आते। लेकिन हमारे बदन के ऊपर लाखों करोड़ों जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो तो आलम गैब की चीज़ें नहीं हैं, वो तो इसी दुनिया की चीज़ें। तो क्या हमें वो नज़र आते हैं? अगर वो नज़र नहीं आते तो क्या इसका मतलब कि है ही नहीं? हैं तो सही, सब मानते, मैं खुर्दबीन लगाओगे तो नज़र आएंगे। तो अगर दुनिया की ये चीज़ें होने के बावजूद नज़र नहीं आती, तो अगर आखिरत के मामलात को, बरज़ख के मामलात को खुदा ने ऐसा बनाया है कि होते हैं लेकिन नज़र नहीं आते, तो इसमें क्या हर्ज है? फिर इसी तरह ख्वाब के अंदर हम लेटे होते हैं, ख्वाब के अंदर जनाब को बंदा आता है, हमसे लड़ाई करता है, हम जहाज में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हम किसी के घर जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ बैठे हुए आदमी को पता नहीं चलता कि ये जनाब कहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम सो के उठते तो बताते हैं कि जनाब मैं तो ख्वाब में फलां फलां जगह होके आ गया, साथ वाले को पता कोई नहीं। तो हालांकि वो हमारे ख्वाब के अंदर सब हो रहा है लेकिन साथ वाले को नज़र नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला की जो कायनात है, उसकी कुदरतें हैं, वो इतनी वसी है, उसे ये छोटी छोटी अक्लों में जो है ना वो पाबंद नहीं किया जा सकता कि ये नन्ही मुन्नी सी अक्लों के अंदर आ जाएं कि जनाब जो गैब है वो नज़र क्यों नहीं आता। सुभान अल्लाह, वो कायनात की करोड़ों चीज़ें हैं जो गैब नज़र नहीं आती, वक्त के साथ साथ बहुत सारी पता चलती। ये रेडियाई लहरें हैं, रेडियाई लहरें जिसके ऊपर ये क्या नाम है आवाज़ सफ़र करती है। खुद आवाज़ ही ले लें, हम बोलते हैं तो एक आवाज़ पैदा होती है ना, आवाज़ किसी ने देखी? आवाज़ देखी किसी ने? कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से जो निकल रही है आवाज़, ये देखी है, सुनते हैं ना आप, लेकिन इसका तो वजूद है बाकायदे, तो दिखनी चाहिए। और ये हवा के दोष पे सफ़र करती हुई जाती और ये दुनिया में मौजूद रहती। मेरी ज़िंदगी का हर जुमला जो मैंने बोला है वो आवाज़ की सूरत के अंदर वो है मौजूद। तो अब मौजूद तो है, नज़र तो नहीं आ रहा, तो क्या मतलब नज़र नहीं आ रहा तो इनकार कर दें कि मेरी आवाज़ ही कोई नहीं, दुनिया में किसी बंदे की कोई आवाज़ ही नहीं है, क्यों? इसलिए कि नज़र नहीं आ रही। तो नज़र ना आना जो है ये कि ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसकी वजह से किसी शय की के वजूद और हकीकत का इनकार कर दिया जाए। इसी तरह अज़ाब कब्र का मामला है, नज़र नहीं आता, हमें नज़र नहीं आता लेकिन है सही। कब्र की नेमतें हमें नज़र नहीं आती लेकिन हैं सही। हाँ, अल्लाह ताला कभी कभार दिखा देता है, कब्र की नेमतें भी दिखा देता है, कब्र का अज़ाब भी दिखा देता है। ऐसे एक नहीं हज़ारों वाक़यात, कब्र से आग भड़क उठी या कब्र खुल गई तो उसके अंदर नेमतें भी नज़र आ गई। लेकिन वो अल्लाह ताला कभी कभार जो है वो दिखा देता है लोगों के ईमान को मजबूत करने के लिए।
اس کے بعد اگلی بات کہ جہنم کے اندر کافر سردار اور ان کے پیروکار آپس میں جھگڑا کریں گے، اور یہ جو ضعیف، کمزور اور پیروکار اور متبعین ہوں گے، یہ اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے ہی پیچھے لگے ہوئے تھے، ہم نے تو تمہاری بات مانی، تمہارے لیڈر تھے، تم ہمارے کفر کے سرگنا تھے، لیڈر تھے، تو ہم سے تھوڑا سا تو عذاب دور کرو۔ لیکن وہ بڑے کہیں گے نہیں، آج سب برابر ہیں، ہم ادھر ہی ہیں سارے، کوئی کسی سے کوئی عذاب دور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ۔ اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے، جو بڑے بنتے تھے ان سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے، تمہارے پیچھے تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ گھٹا لو گے، ہم سے کوئی عذاب کا حصہ گھٹا دو گے؟ وہ بڑے بننے والے بولیں گے ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا، لہذا فیصلہ ہو گیا، اب ہم سب نے عذاب میں رہنا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ اب جب پہلے تو جو چھوٹے کافر تھے وہ بڑوں سے یہ بات کر لیں گے، اب یہ کہیں گے کہ یہ بڑے تو عذاب دور نہیں کر سکتے، تو یوں کرتے ہیں جو جہنم کے داروغے ہیں، جو جہنم کے مقرر کردہ فرشتے ہیں خدا نے مقرر کیے ہوئے، انہی کو درخواست کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو کچھ نہیں کر رہے، تم ہی مہربانی کر دو۔ چنانچہ اب ان سے بات کریں گے اور وہ کیا جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اور جو آگ میں ہیں وہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کر دیں ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دیں۔ جہنمی جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ آپ لوگ اپنے رب سے دعا کر دیں کہ ہم پر عذاب کا ایک دن ہی ہلکا کر دے۔ تو وہ داروغے، وہ جہنم کے فرشتے جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں نہ لاتے تھے؟ بولیں گے کیوں نہیں؟ تو فرشتے کہیں گے تو تم خود ہی دعا کر لو، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو۔ یہ ہوگا ان کا انجام کہ جہنمی فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہماری تو کوئی نہیں سنی جا رہی، آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمارا عذاب جو ہے وہ کم کر دے، زیادہ نہیں تو چلے ایک دن کا ہی عذاب تھوڑا ہو جائے، ایک دن کا عذاب تھوڑا کر دے۔ تو وہ آگے سے فرشتے جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ نے رسول نہیں بھیجے تھے، روشن نشانیاں لے کر رسول نہیں آئے تھے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے پھر دعا بھی تم خود ہی کرو، جب ان رسولوں کے آنے پر تم نے ہی جھٹلایا تھا انہیں، تو آج دعا بھی تم ہی کر لو، پھر خود ہی پکار کے دیکھ لو۔ تو ہوگا کیا کہ کافروں کی دعا بیکار، بھٹکتی پھرے گی، ان کی تخفیف عذاب کی، عذاب کم ہو جانے کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا و آخرت میں مدد کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، فرمائیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے دن میں، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، گواہی دیں گے
کہ رسولوں نے اپنا پیغام پہنچایا، انہوں نے دعوت دی۔ اب یہ رسولوں کی اور اہل ایمان کی مدد کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ان کی مدد کی یہ صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرماتا ہے، چنانچہ رسول تو کبھی بھی استقامت سے نہیں ہٹتے، اور وہ جو ان کے ساتھ سچے ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی استقامت دیتا ہے، تو یہ استقامت خدا کی مدد ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رسولوں کا پیغام بالآخر غالب آتا ہے اور اس کے مد مقابل مغلوب ہوتے ہیں، خواہ اس رسول کا پیغام اس کی ظاہری زندگی کے اندر ہی بھرپور طریقے سے غالب آ جائے یا اس کے غلبے کی ابتدا ہو جائے اور پھر بالآخر وہ پھیلتا جائے اور وہ پورے طریقے سے غالب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ظاہری اعتبار سے بھی غلبہ دے کے ان کی مدد فرماتا ہے، اور سچے ایمان والوں کو بھی جو ڈٹے رہتے ہیں خدا کی دعوت دینے پہ، خدا کا دین پھیلانے پہ، اگرچہ ظاہری اعتبار سے کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی نشیب کبھی فراز، کبھی بلندی کبھی پستی، یعنی کبھی کافروں پہ غالب آ گئے، کبھی ان سے کسی جنگ کے اندر مغلوب ہو گئے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو غلبہ دیتا ہے، وہ غلبہ پاتے ہیں، ان کا پیغام بھی غلبہ پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اور رسولوں کی ضرور مدد فرماتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر تو بڑی واضح مدد موجود ہی ہے۔ اب روز قیامت کفار کا انجام کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ دیں گے اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر۔ ظالم کافر، ظالم سے مراد یہاں پر کافر کے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کے بہانے قیامت کو فائدہ نہ دیں گے، ان کی معذرتیں، ان کی عذر خواہیاں کہ وہ یہ ہو گیا تھا، وہ اصل میں یہ پرابلم تھی، وہ مجھے بات ہی سمجھ نہیں آئی تھی پوری طرح، وہ جو رنگ برنگی باتیں کریں گے کہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی اور بنی اسرائیل کو اللہ کی کتاب کا وارث بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور پھر تورات کے اوصاف بیان کیے۔ اس بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، ہدایت کا ان کو جو ہے منصب دیا گیا اور ان کے لوگوں کو وہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ملی، اے مسلمانوں تمہیں بھی تمہارے نبی کے ذریعے کتاب اور ہدایت ملی ہے، لہذا اپنا طرز عمل تم درست رکھنا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے، عقل مندوں کی ہدایت کے لیے اور نصیحت کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو چیزیں عطا فرمائی ان کا بیان فرمایا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ آپ کو رہنما بنایا، آپ کو رہنما بنایا اور آپ کو کتاب بھی عطا فرمائی، اور ہم پوری امت کو، جس میں ہم جیسے گناہ گار بھی داخل ہیں، ہم سب کو اس کتاب کا، قرآن کا وارث بنایا۔ تو ہم قرآن کے وارث ہیں، قرآن ہماری میراث ہے، نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اس میراث کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا، اس پہ عمل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری بحیثیت امت ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا۔ صبر کا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ستایا جاتا ہے، اللہ کے رسولوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ایذا پہنچائی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، آپ کو ستایا گیا، تنگ کیا گیا، دکھ پہنچایا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں دی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی صبر کا فرمایا۔ ارشاد ہوا فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اے حبیب تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو
اپنے لوگوں کی گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو۔ کئی باتیں ہیں اس کے اندر۔ ایک بات تو فرمائی کہ اے حبیب صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا، وہ جو پیچھے آیت میں ہی گزرا نا کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی ضرور مدد کرتے ہیں اس دنیا میں اور قیامت میں بھی کریں گے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ رسولوں کی مدد کا، وہ اے حبیب آپ کے ساتھ بھی ہے، تو آپ صبر کریں۔ ابھی بظاہر تو ایک مغلوبیت ہے، بظاہر تو کفار ڈٹے ہوئے ہیں، غلبے کے اندر ہیں، طاقت میں ہیں، اور بظاہر تو وہ اوپر نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، مسلمان ابھی بدلہ لینے کی پوری طاقت نہیں رکھ پا رہے، لیکن آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ ہی غالب آئیں گے، آپ کے یہ غلام ہی غالب آئیں گے، یہی صحابہ غالب آئیں گے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسا غلبہ دیا، بدر میں غلبہ ملا، پھر اس کے بعد وہ غلبے کا سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ فتح مکہ ہوئی، اور سبحان اللہ پورے عرب کے اندر اسلام پھیل گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر اعتبار سے غالب ہے، دلیل کے اعتبار سے تو پہلے دن سے ہی غالب تھے، ظاہری غلبے کے اعتبار سے بھی غالب ہوئے، پھر جو اہل ایمان کو غلبہ ملا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ کہاں؟ مدینہ منورہ کا ایک ظاہری اعتبار سے چھوٹا سا شہر، وہاں سے اسلام غالب ہونا شروع ہوا اور پھیلتے پھیلتے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ دنیا کے کتنے ممالک پہ مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کا جھنڈا لہرا گیا۔ یہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور وعدہ سچا ہوا، تو فرمایا کہ اے حبیب صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ سچا ثابت ہوا، ظاہر ہوا۔ پھر اس کے بعد مزید فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ۔ اس کا بعض لوگوں نے تو ایسا ترجمہ کر دیا کہ اے نبی تم اپنے گناہ کی معافی مانگ، توبہ نعوذ باللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو خدا کے رسول ہیں، معصوم ہیں، اور آپ سے تو گناہ سرزد ہی نہیں ہوا، آپ سے تو ایسی بات ہی سرزد نہیں جسے گناہ کہا جائے۔ نہ صغیرہ کبیرہ کا تو چلے اصلاً ہی کوئی تصور نہیں لاتا اپنے ذہن کے اندر، لے دے کے اگر کوئی صغیرہ کی بھی بات کرے تو یہاں تو وہ بھی درست نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ سے معصوم تھے، محفوظ تھے، اصلاً کبھی آپ سے ارتکاب نہیں ہوا۔ اور پھر یہ تو وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں، خدا کے نام پر، خدا کی راہ میں آپ کو ستایا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، آپ صبر کریں، صبر کریں، تو کیا اس کے ساتھ یہ کہا جائے گا اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لو ساتھ ہی؟ تو یہاں گناہ کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو کافروں کو کفر سے نکال کے اسلام میں ڈال رہے ہیں، ان کی گناہوں بری زندگیوں سے ان کو نکال کر وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کر رہے ہیں، ان کے اخلاق کو پاک کر رہے ہیں، ان کے کردار کو اچھا کر رہے ہیں، ان کی قتل و غارت گریاں، ان کی دوسری بری عادات، ان کی شراب نوشیاں، ان کی بدکاریاں، ان سے ان کو نکال رہے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو دوسروں کو گناہوں سے نکال رہے تھے نہ، تو اب آپ کو کیا یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں؟ تو آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے کہ آپ اپنے نہیں، اپنوں کے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو آپ کے اپنے ہیں، آپ کے غلام ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ ان کے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو یہ تو شفاعت ہے، یہ تو شفاعت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسوں کے بھی گناہوں کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ تو سرکار کی شفاعت ہے ہمارے حق۔ تو یہاں اس کا بیان ہے۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، تسبیح کرو، حمد کرو خدا کی، اس کی پاکی بیان کرو۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر دوبارہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں کچھ پچھلے سلسلے کے اندر بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑنے والے، بحث و مباحثہ کرنے والے، ان کا دوبارہ یہاں پر بیان ہوا۔ ارشاد ہوا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم
ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو انہیں ملی ہو، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جسے نہ پہنچیں گے وہ، تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک بڑا بننے کی ہوس ہے کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام سے جھگڑنے والے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بھئی ان پر کیسے رہی آ گئی، یہ کیسے نبی بن گئے، یہ تو نہ پیسے والے ہیں نہ کوئی سردار ہیں، اگر خدا نے رسول نبی بنانا تھا تو ہمیں بناتے، ہم سردار ہیں پیسے والے ہیں۔ تو وہ ایک بڑائی کی ہوس ان کے دل میں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بڑے ہوں اور ہم لوگوں میں بڑے شمار کیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک ہوس ہے بڑائی کی جس کو یہ پہنچیں گے نہیں، یہ بڑے نہیں بنیں گے، نبی کے مقابلے میں کون جو ہے وہ بڑا بن سکتا ہے۔ تو یہ تکبر ہوتا ہے جو بغیر دلیل کے بھی جھگڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآنی آیات کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک تکبر ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں بھی بہت بڑا اسکالر مان لیں، چنانچہ وہ ایک بڑائی کی ہوس ہے، خبت عظمت ہے وہ کہ لوگ ہمارے قائل ہوں، ہمیں بڑا اسکالر شمار کریں، مفکر شمار کریں، ہمیں جناب بڑا شیخ الاسلام شمار کریں۔ تو اب وہ اپنے اس بڑائی کی طلب کے اندر وہ بڑے کھلے جملے بول رہے ہوتے ہیں کہ جو میں سمجھا نا کوئی اور نہیں سمجھا، 1400 سال سے آیات کا مطلب آج تک غلط ہی سمجھتے آئے، میں صحیح سمجھا۔ صریح الفاظ میں نہیں بول رہے ہوتے، بات تو بول بھی دیتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے وہ اس طرح کے بولنے والے وہ گما پھرا کے بول رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے پچھلے سارے غلط، ایسا لفظ کم ہی بولتے ورنہ تو جوتے ہی پڑنے والے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا بولنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی آیت کا مطلب بیان کریں گے اور اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس کے بارے میں مفسرین کی آرا جو ہے وہ اتنی زیادہ قابل قبول نہیں ہے، وہ یوں کہہ کے پوری امت کو سائڈ میں کر دیں گے اور اس کے بعد پھر اپنا مطلب بیان کریں گے۔ اور یہ وہ ایک بڑائی کی ہوس اور خبت عظمت ہوتا ہے دلوں کے اندر کہ لوگ ان کو اسکالر سمجھے، ان کو بڑا سمجھے، ان کی جو ہے نا وہ علم سے متاثر ہو، ان سے انسپائر ہو۔ اور یہ بہت جگہ پایا جاتا ہے، جدیدیت کے جو بیچارے شکار ہوتے ہیں اور مفکر کہلانے کے شوقین ہوتے ہیں اور بہت بڑا اسکالر کہلانے کی طلب رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں ایک بڑائی کی ہوس ہوتی ہے جس تک پہنچنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے جملے بولتے ہیں۔ اس لیے پیچھے اسی کے چلیں، پیروی اسی کی کریں جس نے صحابہ کا دامن پکڑا ہوا ہے، جس نے تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، سلف صالحین کا، بڑے بڑے جو دین کے بزرگان دین گزرے ہیں، جس نے ان کا دامن پکڑا ہوا ہے، آپ اس کا دامن پکڑیں، اس کے دامن کی طرف نہ جائیں جس نے پیچھے والے سب کا چھوڑا ہوا ہے۔ جس نے سب کا چھوڑا ہوا ہے اس نے کسی اور ہی کا پکڑا ہوا ہے، تو لہذا اس کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ جو سلف صالحین بزرگان دین کے پیچھے چلنے والا ہے اسی کی پیروی کریں۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا قیامت کے منکرین کو ایک بڑی خوبصورت دلیل اللہ تعالیٰ نے دی، فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں منکرین قیامت، جو قیامت کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان دوبارہ کیسے پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ پیدا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آسمان اتنے بڑے، زمین اتنی بڑی ہے، جس خدا نے یہ بنائے ہیں تو اس کے لیے دوبارہ انسان بنانا کیا مشکل ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے انسانوں سے تو بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہے کہ بڑی مخلوق کے لیے زیادہ وقت دینا پڑتا ہے، چھوٹی کے لیے تھوڑے وقت میں کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، یہ وقت کی احتیاجی سے اور یہ اسباب کی فراہمی سے اور مادے کو جو ہے وہ جمع کرنے سے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، ان کی احتیاج سے پاک ہے۔ وہ ارادہ فرماتا ہے، وہ امر کن فرماتا ہے اور اشیاء پیدا ہو جاتی ہیں جیسے وہ چاہتا ہے، لہذا اس کے لیے برابر ہے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے ہمارے نزدیک ایک انسان ہے اور ایک ہی ساری کائنات ہے۔ ساری دنیا کے اس وقت کے 7.5 ارب انسان ہے دنیا کے اندر،
یہ سارے مل کے دنیا کے چپے چپر پر تو نہیں ہیں، مختلف حصوں پہ ہیں. تو یہ چیزیں، اور جتنا بڑا آسمان ہے، جتنے آسمان ہیں، یہ زمین، اس کی وسعتیں، افلاک کی وسعتیں، آفاق کی وسعتیں، تو جس اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اتنا بڑا نظام پیدا کیا ہے تو یہ انسان دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. تو فرمایا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا یہ بڑا ہے، لوگ دیکھیں تو یہ بڑا ہے انسانوں کی پیدائش سے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی جانتے یہ نہیں ہے کہ جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی تو انسان کا پیدا کرنا دوبارہ اس کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.